آج کا ہمارا یہی موضوع ہوگا، قرآن مجید کی روشنی میں کہ کیسے دیکھے گا اور کس کس انداز میں دیکھے گا۔ سب سے پہلا انداز، جس انداز سے انسان نیکیوں کو دیکھتا ہے، بعض دفعہ مہربان اللہ نیکیوں کی برکتیں انسان کو دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اس کی سابقہ نیکیاں جمع ہو کے اس کی زندگی میں برکتیں، اولاد میں برکتیں، مال میں برکتیں، صحت میں برکتیں، سکون میں برکتیں، راحت میں برکتیں، کاروبار میں برکتیں، سوچ میں برکتیں، اتنی برکتیں اللہ ڈال دیتا ہے کہ انسان دیکھ لیتا ہے اللہ نے میری نیکیوں کی کیسی قدر کی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چند ایک مثالیں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کی انہوں نے، اپنے والد کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، اس کے عہدے کو چھوڑا، اس کی دولت کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا اور آگے بڑھیے۔ اللہ نے جب کہا کہ فلاں بستی میں جانا ہے، ایک ویرانے میں آباد کیا اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو، اور آگے بڑھیے۔ اللہ نے کہا یہاں تنہا چھوڑ دو، تنہا بھی چھوڑا۔ اللہ نے کہا اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دو، تو اس کو بھی نیچے لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اب رک کے دیکھیں کہ اللہ نے ان نیکیوں کی برکتیں پھر کیسے دکھائیں اور زندگی میں دکھائیں، زندگی میں دکھائیں۔ بعض دفعہ نیکیوں کی برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جب مشکل میں پھنسا ہوتا ہے، سابقہ نیکیاں کام آ رہی ہوتی ہیں۔ دشمنوں نے دشمنی کی، آگ کے الاؤ میں پھینک دیا گیا، اور اللہ نے اس آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا۔ اپنا گھر چھوڑا تھا نا، اللہ نے ابراہیم کو اپنے گھر بیت اللہ کا متولی بنا دیا، بیت اللہ کا بانی بنا دیا۔ اپنے ایک بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی تھی نا، اللہ نے کہا ابراہیم تو نے میری خاطر اتنی قربانی دی ہے، تیرے جانے کے بعد جتنے بھی نبی آئیں گے ابراہیم تیری ہی نسل سے آئیں گے۔ بنی اسرائیل کے سارے نبی ابراہیم کی نسل سے آتے رہے، یعقوب نبی، یوسف نبی، اسحاق نبی، پھر آگے نبیوں کی پوری ایک نسل۔ اور اللہ نے نیکیوں کی برکتیں ایسی دکھائیں کہ جب دونوں جہانوں کا سردار بھیجا تو وہ بھی ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی نسل سے بھیجا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کبھی تو اللہ دنیا میں برکتیں دکھا دے گا۔ ایک خاتون تھی، یہ اس دور کی بات ہے، لاہور کے ہمارے جاننے والے ہیں،
انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ لوگوں کی زندگیوں میں نیکیوں کی برکت کیسے آتی ہے. گلیوں محلوں میں گئے, لوگوں سے پوچھا. راولپنڈی کی ایک خاتون تھی, ان کا بیٹا کیپٹن تھا. 75 سال کی عمر میں بائیں آنکھ میں تکلیف ہوئی اور بینائی سے محروم ہو گئی. اس کے بعد دائیں آنکھ میں تکلیف ہوئی اور بینائی سے محروم ہو گئی. بیٹا فوج میں تھا, راولپنڈی کے فوجی ہسپتال میں علاج, اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل میں علاج, جو بھی ڈاکٹر مل جائے اس سے علاج. ڈاکٹر کہیں کیپٹن صاحب یہ جو ماں جی ہیں ایجڈ ہیں, ایج فیکٹر ہے, ان کے تو پیچھے جو روشنی کا پورا نظام ہے وہی ختم ہو چکا ہے, ہم کیا آپریشن کریں, کیا علاج کریں, ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں. یہ اللہ کی بندی وہ تھی جس نے پوری زندگی قرآن سے محبت کی تھی. کہتی تم علاج کرو یا نہ کرو, مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے قرآن پڑھنے سے محروم نہیں کرے گا. سب سے دکھ بڑا یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت رمضان میں پڑھنا وہ کیسے کروں گی. رمضان آیا, یہ آنکھوں سے محروم, رو رہی ہے, آنسو بہہ رہے ہیں. اے اللہ تو کتنا مہربان ہے, قرآن کو سامنے رکھ لیتی ہے, نظر نہیں آتا ہے, حافظہ نہیں ہے. کہتی اللہ مجھے یقین ہے تو مجھے قرآن کی تلاوت سے, قرآن کے صفحوں کو دیکھنے سے محروم نہیں کرے گا. اب مجھے نظر نہیں آتا, میں کیا کروں. یوں انگلی اوپر رکھ لیتی ہے. 13 سطروں والا قرآن مجید تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صفحہ 13 مرتبہ بسم اللہ پڑھی, پھر اگلی صفحے پہ 13 مرتبہ پڑھی, پھر اگلے صفحے پہ 13 مرتبہ پڑھی. 2 قرآن رمضان پاک میں اس طرح سے مکمل کیے, اور 3 ماہ کے بعد اللہ نے بینائی واپس لوٹا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو نیکی ذرہ برابر کرے گا وہ اسے دیکھے گا. کبھی تو دنیا میں دیکھے گا, کبھی اس کے دیکھنے کا یہ انداز بھی ہوگا کہ غار کا منہ بند ہو گیا ہے, چٹان سامنے ہے, زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, مشکلوں میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, اور پھر تینوں ہی مشورہ کرتے ہیں آج نیکی کے سوا تمہیں کوئی چیز نہیں بچائے گی. اللہ سے دعا کرو, زندگی کی کوئی نیکی یاد کرو. تو ان میں سے ایک نے, دوسرے نے, تیسرے نے اپنی نیکیوں کا حوالہ دیا. اللہ یہ نیکی تجھے قبول ہے تو اس مشکل سے دور کر دے. ایک نے یہ بھی کہا میں رات کو لوٹا تھا, میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا, میرے پاؤں میں بھوکے بچے تھے, وہ رو رہے تھے. میری غیرت نے کہا ساری زندگی جس ماں باپ نے پالا ہے پہلے دودھ وہ پئیں گے, بچوں کو پہلے نہیں پلاؤں گا. اللہ تجھے یہ نیکی قبول ہے تو مشکل دور کر دے. اللہ نے غار کے منہ سے پتھر کو بھی پیچھے ہٹا دیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خصوصاً وہ نیکی جس میں آپ نے کوئی قربانی دی ہو, قربانی دی ہو, وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی. وہ نیکی جس میں آپ نے ماں باپ کی خدمت کی ہو,
امید ہے بلکہ یقین ہے، دنیا میں ہی اس کا کوئی نہ کوئی صلہ آپ دیکھ لیں گے، خصوصاً وہ نیکی جس میں آپ کسی غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، اپاہج، بیمار، معذور کے کام آئے ہوں اور آپ نے صدقہ و خیرات کیا ہو، مجھے یقین ہے دنیا ہی میں کوئی نہ کوئی رنگ آپ اس کا ضرور دیکھیں گے۔ دل تو چاہتا ہے کہ سارا خطبہ اس پہ پڑھا دوں، قرآن کی آیتوں کے آپ کو حوالے دے دے کے بتاؤں، لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا۔ جناب سلیمان نے ایک قربانی دی تھی، عصر کی نماز لیٹ ہوئی، گھوڑوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی خاطر گھوڑوں کو قربان کر دیا۔ اللہ نے کہا سلیمان تو نے گھوڑے قربان کیے ہیں، ان گھوڑوں کے بدلے ہم تجھے ہواؤں کے اوپر حکمرانی عطا فرماتے ہیں۔ تو گھوڑوں پہ بیٹھ کے جو 1 مہینے میں سفر کرتا تھا، اب ہوا پہ اوپر بیٹھ کے وہ تیرا 1 مہینے کا سفر 1 صبح میں طے ہو جائے گا۔ جنید جمشید آپ جانتے ہیں کیسی دنیا کا باسی تھا، شہرت، پیسہ، دولت، سب کچھ، بالآخر دین کی طرف آ گیا۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے دین کی طرف آیا، پیسہ بھی گیا، شہرت بھی گئی، دولت بھی گئی، سب کچھ گیا۔ امتحان تو لیتا ہے اللہ، بہت پریشان کہ اب کیا کاروبار کروں، چند کھڈیاں سی لگا لی، معمولی پیسے ادھار اور قرض لے کے۔ اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں کہ جیل ڈاٹ کے نام سے بین الاقوامی سطح پہ اور ملکی سطح پہ ٹھیک ٹھاک اللہ نے زندگی میں برکتیں ڈالی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے